آج سے 3 سال پہلے مجھ سے بھی ایک مرڈر ہو گیا تھا. وہ نہ بنتی اس طرح کا معاملہ ہو گیا آپس میں دوست ہی ایک دوسرے کے نا گرے بندہ گئے. مجھے بتائیں کہ کتنی دفعہ جیل ہوئی ہے؟ کہ مرنے والوں کو نہیں پتا ہوگا میں کیوں مر رہا ہوں. اندر جا کے بھی اس کو ہدایت نہیں آنی تو میں اس بندے پہ لعنت بھیجوں گا. ابھی کیا میسیج دیں گے ان لوگوں کو جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کرتے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قدیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں NPG میڈیا. آج ہم آپ کی ایک ایسے شخص سے ملاقات کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی آدھی زندگی جو ہے وہ دشمنی میں گزاری. تقریباً 17 سے 18 سال جو تھے وہ دشمنی کے دیکھے اور دشمنی میں گزارے، اور تقریباً 14 سے 15 کے قریب جو ہے وہ اس دوران جو ہے وہ قتل ہوئے. ساری ان سے حقائق جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اس کو ختم کرنا، کنٹرول کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. جب کوئی اپنا پیارا چلا جاتا ہے تو کتنا دکھ ہوتا ہے، یا جب کسی کی جان لے لی جاتی ہے تو اس کے بعد خود پولیس سے بچنا یا اپنی فیملی کو بچانا کتنا مشکل ہوتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مجھے بتائیں کہ کیسے دشمنی شروع ہوئی اور اب تک کتنی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو چکی ہیں؟ ہم تب کی بات ہے کہ ہم تب اسلامیہ کالج ریلوے روڈ پڑھتے تھے. سارے دوست ہم اکٹھے آپس میں بیٹھتے تھے، کافی اپنی زندگی کو انجوائے کرنا. لیکن وہ بیچ میں ایک دو شرارتی دوست ہمارے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں جن کو فائرنگ کا شوق تھا. پھر آہستہ آہستہ ہمیں بھی آپ کو پتا دیکھتے ہیں وہ اپنا ایک کہاوت ہے خربوزے کو دیکھو خربوزہ رنگ پکڑتا. ہم نے بھی اسی طرح فائرنگ کرنی، جھگڑے کرنے. وہ آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپس میں نہ بنا لینا. وہ نہ بنتی اس طرح کا معاملہ ہو گیا آپس میں دوست ہی ایک دوسرے کے نا گرے بندہ گئے تھے، پھر دشمن بن گئے. پھر اس میں ہمارے دوست کافی مرڈر ہوئے، کافی زیادہ مرڈر ہوئے کہ ہم نے بڑے دوستوں کے جنازے پڑے ہوئے ہیں. اللہ پاک سب کا جنت میں کرے. ہمارا پیغام یہی ہے کہ ہمارے جو چھوٹے بھائی ہیں جو اب بڑے ہو رہے ہیں، ہمارے کے بھتیجے ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت دے. یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے کہ اپنا چھوٹی چھوٹی بات کو نہ بنانا، ویپن پکڑ لینے. یہ ویپن تو بالکل جو نا نامراسی چیز ہے، جس کے پاس ہو شیطانی چرہا ہے. لوگوں کے پاس ہاتھ میں آ جائے ان کو پتہ نہیں ہوتا اس کا کیا استعمال کرنا ہے کیا نہیں کرنا. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ مرنے والوں کو نہیں پتا ہوگا میں کیوں مر رہا ہوں، مارنے والوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں. بس وہ دور آ چکا ہوا ہے. اس لیے ہماری جو نا اپنا چھوٹے دوست ہیں، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، ان سے یہی گزارش ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا نہیں بنانا. انا بننے کی وجہ سے دیکھ لیں ہم اتنی دور زندگی میں نکل آئے ہیں، اب ہم محنت مزدوریاں کرنے پہ مجبور ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جھگڑا جو ہے نا امیر آدمی کا بس کی کھیل ہے. میرا ذاتی تجربہ ہے کہ یہ جھگڑا امیر آدمی کا بس کی کھیل بھی نہیں ہے. اس لیے جتنا بچا جائے اتنا بہتر ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جھگڑا شروع کس چیز سے، جو آپ کا جھگڑا شروع ہوا وہ کس بات سے شروع ہوا؟ یہ چھوٹی چھوٹی نائیں بنانی، خاندانی دشمنی تھی؟ کوئی خاندانی دشمنی نہیں، یہ سارے دوست ہی تھے آپس میں بیٹھنے والے. بس یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے آگے نا مائنڈ میں کہ ایک 2 4 5 6 دوستوں نے ویپن لگائے ہوئے ہیں. اس کے ذہن میں ہے کہ میں بڑا پہلوان ہوں، اس کے ذہن میں بڑا پہلوان ہوں. چودراہٹ چودھری پونا کے چکر میں سمجھ لیں یہ سارے جھگڑے ہوئے ہیں. اور آہستہ آہستہ بڑے پیارے دوست ہم اس طرح کے بمنڈر میں پھنسے ہوئے ہیں کہ نہ ہم ادھر جا سکتے ہیں نہ ادھر جا سکتے ہیں. ہم تو عجیب پریشانیوں میں ہیں کہ اللہ پاک ان پریشانیوں سے دور رکھے. ہمارے دوست جو ہیں وہ کافی جو ہے نا اپنا کئی ایسے ہیں جو باہر بھاگ گئے ہوئے ہیں، کئی ایسے ہیں اب ایک دوسرے کو ملتے ہی نہیں ہیں کہ اپنا جو ہے نا جھگڑا بن گیا ہوا ایک دوسرے سے ناجائز ہی. کوئی بات نہیں ہے، صرف یہ نا پرستی ہے کہ میں چودھری ہوں. ایک بندہ ہے ہمارا دوست ہے، اس کے پاس فیصلے زیادہ آتے تھے، اس کی وجہ سے 2 3 چودھری علاقے کے ان کے خلاف ہو گئے، اس کی وجہ سے جھگڑے شروع ہو گئے. سر مجھے یہ بتائیں، جب کوئی اپنا دنیا سے چلا جاتا ہے تو بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن اگر جب کسی کی جان لی جاتی ہے اور تب کتنی پریشانی ہوتی ہے، تب کتنی اذیت ہوتی ہے، سکون کی نیند آتی ہے؟ ہاں جی، اپنا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. واقعی سکون کی نیند نہیں آتی. آج سے 3 سال پہلے مجھ سے بھی ایک مرڈر ہو گیا تھا. یہ پاس ہی کھوشے پیٹرول پمپ ہے اس کے سامنے گلی میں. اور کچھ جھگڑا اس قسم کا تھا کہ وہ ادھر لین دین کا معاملہ تھا. ہم ادھر گئے ہیں، کچھ سسٹم اس طرح کا بن گیا کہ ہم نے بس دیکھتے دیکھتے اس طرح کی فائرنگ ہو گئی. ایک بندہ ہم سے مرڈر ہو گیا، 5 زخمی ہو گئے. وہ ہم نے اللہ پاک سے بھی معافی مانگی ہے، ان کے گھر والوں سے بھی معافی مانگی ہے. ہمیں انہوں نے معاف کر دیا، لیکن پھر بھی ایک ذہن میں ملامت رہتی ہے کہ یار یہ ہم سے کیا ہو گیا ہوا ہے. یہ واقعی آپ کی بات صحیح ہے کہ اپنا جو بندہ مر جاتا ہے وہ تو بیچارہ مر ہی جاتا نا، وہ تو چلا گیا دنیا سے. یہ ہمارے لیے بھی باعث پریشانی کا باعث ہی ہے. دیکھنا جداد بک جانی، اس کے بعد سارے معاملے ڈسٹرب ہو جانے، بہن بھائی اپنے گھروں میں نہ رہنا، بھاگنا، کوئی اس طرح کا. یعنی کہ ہم سے یہ مرڈر ہوا ہے، میں خود کہیں بیٹھا ہوا تھا، بہن بھائی کسی کے گھروں میں تھے. یہ بدماشی کا تو یہ انجام ہے. یہ بہت بڑی اذیت ہے، بہت بڑی اذیت ہے. اس لیے جتنا بھی بچا جائے اتنا بہتر ہے جھگڑوں سے. مجھے بتائیں کہ کتنی دفعہ جیل ہوئی ہے، جیل میں کتنا عرصہ گزارا ہے آپ نے؟ میں 2 3 دفعہ جا چکا ہوں کو اپنا مختلف عرصے میں. یعنی کہ سمجھ لیں پہلے میں اپنا
1999 میں گیا تھا, پھر میں 2005 میں گیا تھا, پھر 11 میں گیا, اس طرح یعنی کہ مختلف دفعہ. مجھے بتائیں جیل میں بھی کوئی کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ جو جس نے مرڈر کیا ہوا ہے اس کی زیادہ عزت ہوتی ہے, یا جو مختلف قسم کے کیسز میں آتے ہیں, یا وہاں صرف وہی اچھے طریقے سے جیل کاٹ سکتا ہے جس کے پاس پیچھے پیسے ہوں, بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہو ان کی؟ یہ تو بھائی ڈیفینیٹلی بات ہے, جس کی بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہے, جس کے پاس پیسے ہیں, وہ تو جیل تو اپنا اس نے اچھی. جیلوں میں بدماشی, جو لوگ باہر بدماشیاں کرتے ہیں وہ جیلوں میں بھی بدماشیاں کرتے ہیں, جیلوں میں جا کے سب کچھ بھول جاتے ہیں. بھائی جو تو اپنا سمجھ لو کہ پیچھے سے اپنا جن کو تو اپنی عزت بیسی کا پتہ نہیں نا, وہ اندر جا کے بھی پہلوانیاں نہیں چھوڑتے. جب کہ ہم یہ اپنا جیل میں بندہ کوئی نہ کوئی برا کام کر کے جاتا ہے نا, تو جب برا کام یعنی کہ جھگڑا یا مرڈر ہو جائے, جب اندر جاتا ہے نا, اندر جا کے بھی اس کو ہدایت نہیں آنی, تو میں اس بندے پہ لعنت بھیجوں گا, کیونکہ اس کو چاہیے کہ اندر جا کے اللہ پاک کی, اگر البتہ جھگڑا اچھی چیز نہیں ہے, کسی معاملے میں اگر بندہ جیل چلا گیا, اس کا کام بنتا ہے اللہ پاک کی ذات سے معافی مانگے, نمازیں پڑھے, اللہ پاک کی ذات سے معافی مانگے, اللہ پاک کی ذات اس کی مشکل آسان کرے, ٹھیک ہے, کیونکہ جیل یا جتنے مرضی پیسے ہوں. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ جیل کا بڑا ڈر ہوتا ہے کہ جیل جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, لیکن جب ایک دو دفعہ جیل کاٹی جاتی ہے تو پھر پتہ ہوتا ہے یار وہ عام روٹین والے کام ہو گیا, لیکن پتہ چل جاتا ہے اندر کیا ہے. تو اس میں لوگ زیادہ تیار ہو کے وہاں سے نکلتے ہیں کہ دوبارہ جیسے کہہ لو کہ برود بن کے نکلتے ہیں, کہ باہر جا کے پھر اس طرح کی حرکت کرتے ہیں, اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں, یا سدھر جاتے ہیں. نہیں بھائی, یہ میرا نا ذاتی تجربہ ہے. یہ جو نجائز فروش لوگ ہوتے ہیں نا, یہ چرس وغیرہ بیچنی, ان کا چاکا ہے قسم کا کھل جاتا ہے, ان کی آگے سے اور لنکس بن جاتے ہیں. جو پلوانی لائن میں جھگڑے کرنے والے بندے ہیں, وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ ہم جیل نہ جائیں نیکسٹ ٹائم. وہ جیل جب کاٹتے ہیں نا, پھر ان کی کوشش ہوتی ہے یار جھگڑا نہ ہی ہو, وہ اپنا دور رہتے ہیں جھگڑوں سے. صرف سمجھ لو کہ اللہ پہ وہ دنیا داروں نے, لوگوں نے اس طرح ان کو کندھوں پہ اٹھایا ہوتا ہے, اور ان کی مجبوری بن جاتی ہے جھگڑا کرنا. آپ دیکھیں نا, جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ 1999 میں آپ فرسٹ ٹائم جیل گئے, اس کے بعد ابھی 24 سال سے پھر آپ کے یہی معاملات چل رہے ہیں کہ کبھی کسی کے ساتھ معاملات ہو گئے, کبھی کسی عزت بچانے کے خاطر بندہ بڑا کچھ کرتا ہے, تو اس کے بعد بھی کلوز کام نہیں ہوا. اس کے بعد بھی 24 سال سے اسی طرح دشمنیاں جو ہیں آہستہ آہستہ چلتی جا رہی ہیں, صرف انا کا مسئلہ بن کے یا رشتہ داریوں کا مسئلہ بن کے, صرف عزت بچاتے ہوتے آپ کو 24 سال گزر گئے ہیں. ابھی کیا میسیج دیں گے ان لوگوں کو جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کرتے ہیں, فائرنگ کر دیتے ہیں, اور اپنی انا کا مسئلہ لے کے بعد میں ذلیل ہوتے ہیں, فیملیاں ذلیل ہوتی ہیں, جگہ جگہ پہ جا کے ٹھوکریں کھاتی ہیں فیملی؟ ہاں جی, ہم تو یہی کہیں گے اللہ پاک ذات کو ہدایت دے, اور ان کو شرم کرنی چاہیے کہ اپنے برے ماں باپ کو اس عمر میں اگر کوئی بندہ پریشان کرے تو وہ تو اس کے لیے باعث شرمندگی ہے نا. تو وہ اس طرح بس ان کو ہدایت دے اللہ پاک کی ذات. ہماری تو دعا ہے کہ ان کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ جو اپنا چھوٹے بلکہ ہمارے اوپر بڑی سطح پہ جو لوگ ہیں, ان کو چاہیے کہ یہ جو ادھر اپنا اسلحہ وغیرہ نجائز جو استعمال کرتے ہیں لوگ, ان کو پکڑے. جب اسلحہ ہی پکڑا جائے گا تو پھر معاملے خود ہی کلوز ہو جائیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ کی کسی کے ساتھ خلاش بازی چل رہی ہے, ان کو کیا پیغام دیں گے؟ آپ اس کو کلوز کرنا چاہتے ہیں, ختم کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, اپنی خلش بازی ابھی کسی سے نہیں ہے. اللہ پاک ذات نے بڑی رحمت سے نوازا ہے. ہمارے ادھر نا یہ سامنے یو سی کے نا اپنا چیئرمین احمد رضا صاحب, انہوں نے ہمارے سے جو مرڈر والا معاملہ ہوا تھا, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے یہ سولو کیا, اور بڑے اچھے طریقے سے ہمارا یہ انہوں نے صلح وغیرہ کروا دیا. اس کی وجہ سے ہماری ابھی کسی سے خلش بازی کوئی نہیں ہے. اگر کسی نے دل میں رکھی ہو بھائی, تو میں اسے معافی مانگتا ہوں. اللہ پاک ہماری بھی اور سب کی مشکلیں آسان کرے. بہت شکریہ, ساری بات سنی ہے فہد صاحب کی. ان کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی جتنے بھی میرے دشمن تھے میں نے سب کو معاف کر دیا. اگر کسی کے دل میں میرے لیے کوئی بات ہے تو ان سے میں معذرت کرتا ہوں, اور میں نہیں چاہتا کہ آگے مزید جو ہے وہ اسی طرح دشمنیاں چلتی رہیں, اور مزید جو ہے وہ فیملیاں بھی پریشان ہوں, خود بھی پریشانی کی صورت جو ہے وہ برداشت کرنی پڑے. اس لیے ان کا کہنا ہے کہ میں سب کے ساتھ صلح کر رہا ہوں, اور آج کے بعد میرا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے, اور سب کے ساتھ میں اپنی جو زندگی کی تھی وہ اپنی ساری آپ کو انہوں نے اپنی زندگی کی جو کہانی تھی وہ بیان کی. اسی کے ساتھ میزبان کر دیجیے اجازت, اللہ نے کی بات.